اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیاز کے حوالے سے ہے کہ پیاز کے 5 طبی فوائد کیا ہے۔ پیاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، ہم اس میں صرف 5 کا جو ہے آج ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جو تعارف ہے، تعارف کے محتاج تو یہ ہے نہیں، کیونکہ سب لوگ تقریباً اس کو جانتے ہیں، اس کو سلاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کو سالن میں استعمال کرتے ہیں۔ پیاز ایک ایسی عام سبزی ہے جو ہر گھر میں ہر موقع پر پائی جاتی ہے اور تقریباً ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے۔ پیاز انتہائی صحت بخش سبزی ہے۔ پیاز میں کیلوریز کم ہوتی ہے، سوڈیم بہت کم ہے اور اس میں کوئی چربی یا کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پیاز میں فائبر اور فولک ایسڈ ہوتا ہے، وٹامن بی اس کے اندر ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے اور نئے خلیات بنانے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل کی جو صحت ہے اس کو فائدہ دیتا ہے۔ پیاز میں ٹرائی گلیسرائڈ اور کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان سب سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ان کی طاقتور اینٹی سوزش جو خصوصیات ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور خون کی نالیوں میں جو کلاٹنگ ہوتی ہے، جو جمنے کی خون جو رگوں کے اندر جم جاتا ہے، جو کلاٹنگ ہوتی ہے، اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ پیاز میں آرگانک سلفر مرکبات ہوتے ہیں، انہی مرکبات کی وجہ سے پیاز میں اس قدر تیز مضبوط ذائقہ اور بو ہوتی ہے۔ آرگانک سلفر مرکبات آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور یہ بلڈ کلاٹ کو، مطلب جو خون جم جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے میں بھی یہ مدد کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو پیاز کو پکانے کے بجائے کچا جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں سلفر کے جو مرکبات ہوتے ہیں وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے ہڈیوں کی صحت میں بہتری لاتا ہے۔ پیاز جو ہے اس میں کیلشیم بہت ہے۔ پیاز کو کیلشیم کا بھی اچھا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کیلشیم ایک ایسا منرل ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اگر جسم میں کیلشیم کی کمی واقع ہو جائے تو نہ صرف ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ جسم کے دوسرے ضروری منرلز اور وٹامنز بھی جذب ہونے میں مشکلات کا سامنا جسم کو جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پیاز کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تیسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں یہ مدد کر سکتا ہے۔ پیاز میں ایک قسم کا جو ایک قسم کی جو معدنیات ہے اس کو کرومیم کہا جاتا ہے، یہ پایا جاتا ہے۔ کرومیم جسم کو خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور پٹھ اور جسم کے خلیوں میں گلوکوز کی آہستہ اور کمی کو جو ہے یہ یقینی بناتا ہے۔ انڈین جرنل آف فزیولوجی اینڈ فارماکولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیاز کا جوس شوگر کے شکار افراد کو کھانے کے ساتھ اگر دیا جائے تو اس سے ہائپر گلیسیمیا یعنی جو بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے اس کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چوتھا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نظام ہاضمہ میں بہتری پیدا کرتا ہے۔ پیاز میں چونکہ فائبر اور پری بایوٹکس حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے جو آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیاز سے حاصل ہونے والی پری بایوٹکس آنتوں کی بیکٹیریا کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ طبی تحقیقات کے مطابق پیاز سے حاصل ہونے والے فیٹی ایسڈز قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں اور آنتوں کی سوزش میں کمی لاتے ہیں اور نظام ہاضمہ کو یہ بہت بہتر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے 5 اور سب سے لاسٹ جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مردانہ ہارمونز بڑھاتا ہے۔ بہت سی وجوہات کی بنا پر لوگوں کو مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سر فہرست ٹیسٹوسٹیرون کا لیول میں کمی ہے۔ ایسی صورت میں پیاز مردانہ کمزوری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ پیاز کو استعمال کرنے سے نہ صرف ٹیسٹوسٹیرون کا لیول میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جو ایک جنسی خواہش ہوتی ہے اس کو بھی یہ برقرار رکھنے میں مدد اس سے بہت ساری ملتی ہے۔ امید ہے یہ چند فائدے جو ہم نے ذکر کیے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوستو جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ جامن کی جو خوبیاں ہیں اس کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم احتیاطی تدابیر بھی یہ دیکھیں گے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہے یا نہیں ہے یا اس کو کیسے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔
دوستو جامن جو ہے یہ ایک بہت مشہور پھل ہے اور اکثر گرمیوں میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو بینیفٹ ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کم کیلوریز ہے، اس میں کیلوریز بہت کم ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ سب سے اچھا ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ایسی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جن کی کیلوریز کم ہوتی ہیں. کم کیلوریز والی غذا والوں کے لیے جامن پہلی پسند ہے کیونکہ اس میں گلوکوز اور فریکٹوز کی بہت کم مقدار ہوتی ہے. یہ ذیابیطس یعنی شوگر میں مبتلا افراد کے لیے ایک مثالی پھل ہے اور ان لوگوں کے لیے انتہائی سفارش کی جاتی ہے جو وزن کم کرنے والے ڈائٹ پلان پر ہے. دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فائبر سے بھرپور ہے. فائبر سے بھرپور جتنی بھی غذائیں ہوتی ہے تو ان غذاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آنتوں کے لیے بڑی زبردست ہوتی ہے اور معدہ اور آنتوں کے اندر جتنے بھی فاضل مواد ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ اس کو جو ہے بہانے کی صورت میں باہر خارج کرتا ہے. تو جامن فائبر سے بھرا ہوا ہے جو دائمی بیماریوں سے بچاتا ہے. یہ ہاضمے میں مدد کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے اور معدے کی کئی مسائل جیسے آنتوں کی جو خرابی ہوتی ہے، متلی اور پیچش کا بھی یہ ایک علاج ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. تیسری جو اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وٹامن سی سے بھری ہوئی ہے. جامن جو ہے، جامن کے اندر وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور وٹامن سی، جامن جو ہے یہ وٹامن سی کا ایک بہترین ذریعہ ہونے کے ناطے اس کے بے شمار فوائد ہیں. زخموں کو بھرنے، دانتوں، ہڈیوں اور کارٹیلیج کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ان کے لیے جامن یہ بہت بہترین ہے. اسے بڑے پیمانے پر مدافعتی بوسٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سانس کے متعدد انفیکشن جیسے عام کھانسی، نزلہ، دم اور دیگر متعدی انفیکشنز کو روکتا ہے. وٹامن سی کی بدولت اس پھل کا باقاعدہ استعمال جلد اور بالوں کو صحت مند بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. جو 4 نمبر پر اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لوہے کی زیادہ مقدار ہے، مطلب اس میں آئرن بہت زیادہ پایا جاتا ہے. جامن آئرن سے لدے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جو خون کی کمی میں مبتلا ہے. جامن میں آئرن کی وافر مقدار اسے خون کو صاف کرنے والی قدرتی غذا بناتی ہے. خون کے سرخ خلیات اور خون کے ہیموگلوبن کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے اور جسم کو کمزوری اور تھکاوٹ سے نجات دلانے میں یہ بہت اس کا جو ہے یہ ہیلپ ہے اور مدد ہے. 5 نمبر جو ہے یہ بلڈ شوگر ریگولیشن کرتا ہے. روایتی طور پر جو طب یا آیورویدک ادویات میں بلڈ شوگر کی سطح کو منظم کرنے کے لیے جامن استعمال ہوتا رہا ہے. اس میں جیمبولین اور الرجک ایسڈ جیسے مرکبات ہوتے ہیں جو انسولین کے اخراج کو فروغ دینے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا کر خون میں گلوکوز کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو شوگر کا پرابلم ہے تو وہ بھی جامن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آخر میں ہم احتیاطی تدابیر اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شے میں اعتدالی مناسب راہ عمل ہے، اسی طرح جامن میں بھی حد اعتدال جو ہے ضروری ہے کہ اس کو نارمل حسب ضرورت استعمال کیا جائے. دوسرا، اس کا زیادہ استعمال پھر یہ قبض پیدا کرتا ہے. تیسرا، ہمیشہ کھانے کے بعد کھائیں، خالی پیٹ کھانے سے یہ اکثر درد پیدا کرتا ہے. اور 5واں جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے جسم میں سوجن ہے ان کو جو ہے جامن استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور آخری جو 6واں فائدہ جو احتیاطی تدابیر ہے اس میں یہ ہے کہ جامن کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں کیونکہ جامن کھانے کے بعد دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا. تو دوستو یہ چند فائدے اور یہ احتیاطی تدابیر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوہانجنا یا مورنگا کے کرشماتی فوائد. تو آج ہم دیکھیں گے کہ سوہانجنا یہ کیا ہے اور اس کے جو فوائد ہے وہ کیا ہے. سوہانجنا یا مورنگا یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
یہ ایک ایسا کرشماتی درخت ہے کہ اس کے پھول، پتیاں اور جڑ، یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ زبردست اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی بینیفٹ جو فوائد ہے وہ رکھے ہیں۔ اس کی جو پتیاں ہیں یہ خصوصی طور پر کئی امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ طبی جتنے کتبز ہے اس میں بھی اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، اور سوہانجنے کا جو اچار ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی جو پتیاں، اس کی پلیاں، اس کے جو جڑ ہے، یہ سب جو ہے سب استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ کئی صدیوں سے جو ہے وہ استعمال ہو کے چلا آ رہا ہے۔ اس کو اردو میں سوہانجنا کہتے ہیں، انگریزی میں مورنگا یا ہارس ریڈش کے نام سے بھی پکارتے ہیں، اور سوہانجنا جو ہے یہ گرم اور ریتلے علاقوں میں آسانی سے جو ہے وہ کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو باول پور سائیڈ ہے، سندھ والا سائیڈ جو پاکستان میں ہے، تو یہاں پر اس کی کاشت جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ مورنگا پر جو جدید تحقیق ہوئی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے جو انگریڈینٹس ہے، جو اجزاء ہے اس کے، یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ایسے انبلیویبل کہ مطلب جو اس کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہے جو کہ بہت سارے خوراک کے مقابلے میں یہ بہت اس کی اہمیت جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیلشیم ہے، تو اگر ہم مورنگا کے 100 یعنی 100 گرام جو ہے مورنگا کا سفوف لے لیں، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں باقی چیزوں کو بھی لے لیں 100 گرام، تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا زیادہ مورنگا کے اندر جو اجزاء ہے وہ دوسروں کی نسبت، دوسری غذاؤں کی نسبت کتنا زیادہ اس میں پایا جاتا ہے۔ تو کیلشیم کا اگر ہم دیکھیں تو دودھ کے مقابلے میں یہ 70 گنا زیادہ مورنگا میں پایا جاتا ہے۔ پروٹین ہے تو یہ دہی کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ اس کے اندر پروٹین پایا جاتا ہے۔ وٹامن ای ہے جو گاجر کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ وٹامن اے جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ وٹامن ای جو ہے یہ بادام کے مقابلے میں 12 گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں 5ویں نمبر پر پوٹاشیم ہے جو کیلے کے مقابلے میں 15 گنا زیادہ پایا جاتا ہے، اور 6 نمبر پر فولاد ہے جو پالک کے مقابلے میں 19 گنا زیادہ اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے جو بینیفٹ ہے، اس کے جو فوائد ہے یہ بھی بہت زبردست ہے، اور بہت سارے ایسی چیزوں پر جو ہے یہ کام کرتا ہے کہ اس کو اگر استعمال میں لایا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ سوہانجنا یا مورنگا کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ اس کی جو پتیاں ہیں اس کا اگر جسٹ صرف کاوا بھی استعمال کرنا شروع کر دے تو ذہنی جتنی بھی تقریباً بیماریاں، ڈپریشن ہے، مالی خلیہ ہے، دوسری تیسری اس طرح کی بہت سارے پرابلمز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دماغ کو سکون دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے نیند اچھی آتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے بہت سارے پرابلم یہ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کے اندر جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ قدرتی ڈیٹاکس ہے کہ انسانی جسم کے اندر جتنے زہریلے مادے ہوتے ہیں اس کو یہ باہر نکالتا ہے، اس کو خارج کرتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر چونکہ فولاد ہے وہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے جسمانی کمزوری ختم کرنے میں۔ اس طرح جسم اچھا کام کرتا ہے اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ تھکاوٹ، سستی، کاہلی، بے چینی یہ سب دور کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کیلشیم کی چونکہ ایک بہت وافر مقدار پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہڈیوں کی جو کمزوری ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو چھوٹے بچوں کو سب سے زیادہ پرابلم آ رہا ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ یہ ایک آسٹیوپروسس ایک بیماری ہے جو کہ تقریباً بڑھاپے میں جا کے جو بہت زیادہ مطلب 60 سال سے اوپر جو بزرگ چلے جاتے ہیں تو ان کو آسٹیوپروسس ہوتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جس میں جو ہڈیاں ہیں وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، جبکہ آج کا یہ پرابلم ہے کہ اب بچوں میں بھی یہ بیماریاں جو ہے یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال ہے، شوگر، اس طرح کی جو جنک فوڈز ہے تو وہ کیلشیم کی کمی کو بہت زیادہ مطلب بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کیلشیم کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل بچوں میں پائی جاتی ہے۔ جوانوں میں بھی بہت زیادہ اس طرح کے پرابلمز ہے۔ تو کیلشیم جو ہے یہ انسانی جسم اور اسپیشلی طور پر ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو مورنگا جو ہے، مورنگا میں چونکہ کیلشیم کی زیادہ مقدار
دار ہے تو اس لیے ہڈیوں کا یہ بر جانا یا ہڈیوں کے اندر جو کوکلا پن ہے تو اس کو یہ ختم کرتا ہے، تو یہ بہت اچھا اس کا ایک بینیفٹ ہے۔ تیسرا جو ہے یہ جلد کی رنگت کو خوبصورتی بخشتا ہے، چونکہ یہ بہترین ڈیٹاکس ہے، اس وجہ سے خون کی صفائی کرتا ہے اور اس وجہ سے جلد کے اندر جتنے بھی فاضل، زہریلے اور خراب قسم کے مادے اس کو یہ خارج کرتا ہے، پیوریفیکیشن کرتا ہے بلڈ کی، اور ایک بہترین قسم کا جو ہے یہ خون کی صفائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مورنگے کا اگر ریگولر استعمال کیا جائے تو جلد کے اندر یہ قدرتی شادابی، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، جلد کے اندر جو جھریاں وغیرہ ہوتی ہے اس کو یہ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ چوتھا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانی جو نظام ہاضمہ ہے، معدے اور آنتوں کے اوپر بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اس کی جو وجہ ہے ایک یہ ہے کہ یہ قبض کو ختم کرتا ہے اور آنتوں کے اندر جو پرانی سے پرانی سوزش ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور پیٹ کے اندر کوئی اس طرح کے کیڑے وغیرہ جو اکثر بچوں کو مطلب بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ فیس کیا جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو وہ لگتا نہیں ہے، وہ اسی طرح کمزور رہ جاتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے مورنگا دی بیسٹ ہے کہ وہ استعمال کیا جائے۔ ایک تو ان کی جو ہے وہ قبض ختم ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر طاقت آئے گی، اور جو اگر ان کے پیٹ کے اندر، آنتوں کے اندر کوئی کیڑے ہیں تو ان کو مطلب یہ ختم کر دیتا ہے۔ پرانی سے پرانی اگر کوئی قبض ہے تو اس کو بھی الحمدللہ یہ ختم کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آنتوں کے اندر، پیٹ کے اندر جو گیس ٹربل کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے۔ پانچواں جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ کہ اس کے استعمال سے ماں کے دودھ کی جو مقدار ہوتی ہے بچے کے لیے اور جو اس کے اندر کی غذائیت ہوتی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے۔ فلپائن میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماؤں کو جو ہے وہ اسپیشلی طور پر مورنگے کا جو ہے وہ سوپ پلایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سوپ کا رواج وہ تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے جو مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو ان کے لیے اس کا جو صفوف ہے، اس کا جو پاؤڈر ہے تو وہ ان کے لیے دی بیسٹ ہے کہ وہ استعمال کیا جائے۔ چھٹا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اکثر اپنی جلد کو بہتر بنانے کے لیے وٹامن ای کے کیپسولز جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، جو بازار میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مل جاتی ہیں، تو ان کیپسولز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وٹامن ای یہ اس مورنگا میں موجود ہے۔ یہ ایک قدرتی اینٹی سیپٹک بھی ہے، اس کے استعمال سے آپ کو الگ سے اینٹی سیپٹک اور اینٹی بائیوٹک ادویات کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ تو مورنگا جو ہے، مورنگا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور سب سے بڑی اس کی جو ایک وہ ہے کہ کولیسٹرول لیول کو بھی یہ کم کر دیتا ہے، اور بلڈ پریشر کا اگر کوئی پرابلم ہے یا شوگر کا اس طرح کے بہت سارے پرابلمس ہیں تو ان کے لیے مورنگا کے جو اثرات ہیں یہ بہت زیادہ زبردست ہیں۔ شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیمو کے حیران کن 7 فوائد کے بارے میں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو لیمو ہے اس کا استعمال کر کے آپ کن 7 فوائد جو ہے اس سے لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو اس کا تعارف ہے۔ تو لیمو جو ہے یہ ایک مشہور پھل ہے اور عام جو ہے گھروں میں اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس کے جو چھلکے ہیں، اس کا جو پانی ہے اور دیگر اجزاء، اس میں متعدد فوائد جو ہے یہ پائے جاتے ہیں۔ آپ اس کا عرق یعنی اس کا جو پانی ہے وہ نارمل پانی میں شامل کر کے یا کسی کانے پر اگر آپ اس کو چھڑک دیں، اس کا جو ترش ذائقہ ہے وہ تمام وٹامنز اور منرلز جتنے ہیں وہ سب فراہم کرتا ہے جو کہ دیگر پھلوں میں پایا جاتا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ ہے کہ چہرے کی جو جھریاں ہوتی ہیں اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے بافت جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، اسی طرح ہماری جلد کے اندر اگر کئی چیزوں کی کمی آ جاتی ہے تو بھی چہرے کے اوپر جو ہے وہ جھریاں پڑتی ہے۔ تو اگر لیمو کا استعمال کریں تو یہ چہرے کی جو جھریاں ہوتی ہے اس کو
یہ کم کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو نارمل کرتا ہے۔ یہ سب کمال وٹامن سی کا ہے جو کہ لیمو میں پایا جاتا ہے، جو ہمارا جسم خود نہیں بنا سکتا اور اسے غذا سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پروٹین کولیجن بنانے میں مدد دیتا ہے جو جلد کو لچکدار بناتا ہے، جلد کو جو ہے سافٹ بناتا ہے، اور اس کے اندر جو جھریاں ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ اس پروٹین کی جو کمی ہے اس کے نتیجے میں جھریاں جو ہے نمودار ہو جاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آیا یہ پروٹین جو کولیجن ہے یہ کیا ہے جن کی کمی کی وجہ سے جو ہے انسانی جلد پر پھر جھریاں جو ہے یہ نمودار ہوتی ہیں۔ تو پروٹین کولیجن کیا ہے؟ جو کولیجن ایک پروٹین ہے جو امینو ایسڈ سے بنا ہے۔ کولیجن میں مخصوص امینو ایسڈز ہوتے ہیں جس میں گلائسین ہے، پرولین ہے، سائپرولین ہے۔ تو کولیجن آپ کے جسم کی جلد، پٹوں، ہڈیوں، لیگمنٹس اور دیگر جو مربوط بافتوں کا یہ بنیادی بلڈنگ بلاک ہے۔ تو یہ آپ کے اعضاء، خون کی نالیوں اور آنتوں کے استر میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کولیجن جو پروٹین ہے اس کو حاصل کیا جائے، اور اس میں جو وٹامن سی کا مین کردار ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو وٹامن سی جو ہے یہ لیمو کے اندر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے اندر چونکہ تھایامین ہے اور رائبوفلاوین وٹامنس کا حصہ ہوتے ہیں جو غذا کو جسمانی توانائی میں بدلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خلیات کی نشو و نما اور کام کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ایک لیمو آپ کو وہ جسمانی توانائی فراہم کر سکتا ہے جس کی آپ کو ہر روز ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ نظام ہاضمے کے اوپر ہے کہ اس کو یہ بہتر کرتا ہے۔ لیمو کا پانی پینا نظام ہضم کو بہتر بنانے کے بہترین اور آسان ترین طریقوں میں سے اس میں موجود قدرتی تیزاب پروٹین کو ہضم کرنے میں معدے کی مدد کرتا ہے اور جگر میں صفرا کا مادہ تیار کرنے کے عمل کو بھی یہ بڑھاتا ہے۔ یہ اپنے طور پر چکنائی کے ہاضمے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کے مسائل پیدا ہونے کو دور کرتا ہے۔ چوتھا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے کہ گردے کی صفائی کرتا ہے۔ اکثر جو کیلشیم والی بہت ساری چیزیں انسان استعمال کرتا ہے تو اس سے گردوں کے اندر جو سٹونز ہے، پتریاں بنتی ہیں۔ سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ لیمو میں موجود پوٹاشیم ان معدنیات کے ملاپ میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے جن کی وجہ سے جو گردے کے اندر ہے پتریاں بنتی ہے۔ اس لیے لیمو پانی نہ صرف ایک راحت بخش مشروب ہے بلکہ گردوں کی صحت یابی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اگر اس میں چینی کے استعمال سے گریز کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر چینی کا اس میں استعمال کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے گردوں کے امراض کا خطرہ یہ بڑھ سکتا ہے۔ پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ امراض قلب میں یہ کمی پیدا کرتا ہے۔ لیمو میں موجود جو وٹامن سی ہے یہ دل کی دھڑکن اور خون کی شریانوں کی صحت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اس لیے امراض قلب سے نجات اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے وٹامن سی کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ خون میں وٹامن سی کی کمی شریانوں کے سکڑنے کا باعث بنتی ہے کہ اگر خون کے اندر وٹامن سی کی کمی ہو جائے تو شریانوں کے سکڑنے کا سبب بنتا ہے یہ، اور جس کی وجہ سے دل کو زیادہ پریشر سے، زیادہ زور سے جو ہے وہ خون کو سپلائی کرنا پڑتا ہے، جس سے امراض قلب کا خطرہ 10% بڑھ جاتا ہے۔ لیکن طبی ماہرین کے مطابق محض لیمو کے استعمال سے انسان قلبی امراض کے جو صحت پر منفی اثرات سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ پانچواں جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ موٹاپے سے یہ نجات دلاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لیمو میں وافر مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے جو انسان کو بے وقت کی بھوک سے بچاتا ہے۔ بے وقت کی بھوک ختم ہونے کی وجہ سے انسان غیر ضروری غذا استعمال نہیں کر پاتا جس سے جسم کو اضافی کیلوریز نہیں مل پاتی اور اس سے وزن میں نمایاں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اگر گرم پانی میں لیمو کے عرق کو ملا کر پیا جائے تو یہ غیر ضروری جو چربی ہوتی ہے اس سے انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ ساتواں اور لاسٹ جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فالج سے بچاتا ہے۔ فالج ایک ایسی بیماری ہے جس میں اعصابی نظام کے بگڑنے کی وجہ سے جسم کے کچھ حصوں میں خون کی ترسیل رک جاتی ہے، لیکن اگر آپ لیمو کا مناسب استعمال کر رہے ہیں تو آپ فالج کے صحت پر جو منفی اثرات ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ طبی تحقیق نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ ترش پلو جیسے لیمو کا استعمال خون کی شریانوں کے باعث ہونے والے فالج کے خطرے میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔
तो ये चंद फ़ायदे हमने आपके साथ ज़िक्र किए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करें, आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बेनिफिटफुल है, बहुत मालूमात है इसके अंदर। टॉपिक जो है वो है कि कलवंजी के फ़ायदे। कलवंजी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तारुफ जो है इसका ये है कि कलवंजी दिखने में छोटा सा बीज है, लेकिन ये अपने अंदर बाकमाल खुसूसियात रखती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलवंजी में सिवाय मौत के हर मरज़ का इलाज है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्तेमाल करें तो हम इनसे नफ़ा बख्श फ़ायदा उठा सकते हैं। मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़िज़ा इंसान की सेहत की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान मुतवाज़िन ग़िज़ा और सब्ज़ियों के इस्तेमाल से सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके अलावा हम वर्जिश करके ख़ुद को तवाना और तंदुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ वर्जिश इंसान को सेहतमंद रखती है। कलवंजी से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? कलवंजी को आप अपनी ग़िज़ा में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही और लीमू के अरक में उसे मिक्स करें और पिए। इसी तरह नाश्ते या रात के खाने में भी इसके चंद दाने छिड़क कर खाना इंसान की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके जो फ़ायदे हैं, सबसे पहला इसका फ़ायदा यह है कि ये बाल गिरने से जो है ये रोकता है। कलवंजी का तेल बालों के गिरने से रोकने में मदद देकर गंजपन से जो है ये बचाता है, जबकि बालों की नशोनुमा भी तेज़ करता है। यह बालों को वो नमी फराहम करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है, खुसूसन बालों की जड़ों को मजबूत करता है। कुछ मिकदार में कलवंजी के तेल को गर्म करके बालों की जड़ों में इसकी मालिश करें और फिर 1 घंटे बाद सर धो लें। यह अमल हफ्ते में 2 से 3 बार जो है ये लाजमी करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा जो है वो इसका ये है कि ये बुरे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में चर्बीला मवाद को कहा जाता है और अच्छी सेहत के लिए कुछ मिकदार में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है इंसान को, मगर इसकी ज़्यादा मिकदार खून में जमा होने से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा बढ़ जाता है और कलवंजी बुरे कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी के लिए मौसर समझी जाती है। कलवंजी का तेल इसके सफ़ूफ के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर असर करता है, मगर सफ़ूफ सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझे जाने वाले जो LDL है उस कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी बढ़ाता है। ये तीसरा इसका फ़ायदा यह है कि जिगर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जिगर हमारे जिस्म का इंतहाई अहम उज़्व है जो जहरीले मवाद के अखराज ग़िज़ाई अज्जा को प्रोसेस करने के साथ साथ सेहत के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स और केमिकल्स बनाता है। कलवंजी जिगर को इंजरी और नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ देने में भी किरदार अदा करता है। चौथा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जिस्म में ब्लड शुगर की सतह में इजाफा मनफी अलामात का बायस बनता है, जैसे हर वक्त प्यास लगना, जिस्मानी वज़न में गैर मुतवक्के इजाफा, थकावट और तवज्जो मरकूज़ करना जो है इसमें मुश्किलात का सामना। अगर ब्लड शुगर पर नज़र ना रखी जाए तो तवीलुल मियाद बुनियादों पर ज़्यादा संगीन नताइज का सामना होता है, जैसे असाब को नुकसान पहुँचना, बीनाई में तब्दीली और ज़ख्म भरने का अमल जो है ये सुस्त हो जाता है। 94 अफराद पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि कलवंजी का 3 माह तक रोज़ाना इस्तेमाल खाली पेट ब्लड शुगर, औसत ब्लड शुगर और इंसुलिन की मुज़ाहमत को नुमाया हद तक जो है ये कम कर सकता है। 5वां इसका फ़ायदा है कि मैदे को ज़ख्म से बचाता है। मैदे के अल्सर यानी ज़ख्म इंतहाई तकलीफदा होते हैं और कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कलवंजी इससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। आम तौर पर अल्सर का सामना हो सकता है जब मैदे में मौजूद तेज़ाबियत हिफाजती जली की तय को ख़त्म कर देती है और ज़ख्म बनने लगती है। तहकीकी रिपोर्ट्स में कलवंजी को अल्सर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भी बहुत मौसर करार दिया गया है। छठा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि फेफड़ों के लिए बेहतरीन है। जदीद तहकीक के मुताबिक कलवंजी के दाने वरम पैदा करने वाले मवाद की पैदावार को रोकते हैं। इसके नतीजे में फेफड़ों और दिल के अमराज को कलवंजी बहुत मुफीद है। कलवंजी में ऐसे कीमियाई अज्जा मौजूद हैं जो सांस बहाल करने में बहुत मुआवन होते हैं। कलवंजी में दाफे सरतान अज्जा भी पाए जाते हैं, मतलब जो कैंसर को ख़त्म करने वाले अज्जा। इसलिए सांस के मरीज़ों को कलवंजी का इस्तेमाल इस्लाह के साथ ज़रूर करना चाहिए। याद रहे कि कलवंजी न सिर्फ जरासीम को मारती है बल्कि कुछ जरासीम के गिरद खोल बनाती है और अपनी तेज़ी और हिद्दत के बायस आंतों तक ले जाती है। अपनी इसहाल लाने वाली कैफियत के बायस बज़रिए बराज जरासीम को जिस्म से बाहर निकाल देती है। ये सब तो हो गए कि कलवंजी के जो फ़ायदे हैं। अब यह है कि कलवंजी की मिकदार खुराक क्या है, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो यह है कि ऐसे मौलिज के मशवरे से कलवंजी का इस्तेमाल करें जो मरीज़ के अपने मिजाज की तशख़ीस भी कर सकें।
مثلا بلغمی مزاج کے جو حامل اشخاص ہیں ان کو کلونجی کا تنہا استعمال وہ کر سکتے ہیں، مگر جو صفرائی مزاج کے لوگ ہیں ان کو اصلاح کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری صورت میں پسینے کی زیادتی، ہاتھ پاؤں میں گرمی، یہ سب پھر محسوس ہوتی ہے، اور بعض دفعہ معدے میں اذیت جو ہے وہ بھی ان کو اس کا احساس ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے یہ چند جو کلونجی کے فوائد ہیں ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کمنٹس کریں، اس کو لائک کریں اور آگے جو ہے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گوند کتیرہ کے فائدے کے بارے میں، کہ گوند کتیرہ کے فائدے کیا ہیں۔ اس کو جو ہے صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں یا خواتین بھی گوند کتیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے گوند کتیرہ کے فائدے کیا کیا ہیں؟ کیا اس کو صرف گرمی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا سردی میں بھی اس کے فائدے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ گوند کتیرہ ایک کانٹے دار درخت سے حاصل کیا جانے والا گوند ہے جو عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ گوند کتیرہ کا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی جو لمبائی ہوتی ہے تقریباً 15 میٹر تک اس کی جو ہے اونچائی ہوتی ہے۔ گوند کتیرہ سب سے زیادہ ایران میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ سوڈان، پاکستان، بھارت، ویتنام اور انڈونیشیا میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہیٹ سٹروک کا بہترین علاج ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں بہت سے لوگوں کو ہیٹ سٹروک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گوند کتیرہ کو ہیٹ سٹروک کا بہترین علاج قرار دیا گیا ہے۔ گرمی کے موسم میں گوند کتیرہ کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ سخت گرمی اور لو سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ شوگر کے لیے مفید ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے شوگر کے مریضوں کو گرمی کے موسم میں باقاعدگی کے ساتھ گوند کتیرہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ گوند کتیرہ خون میں شوگر کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتا اور شوگر لیول کو متوازن رکھتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جلد کے لیے انمول ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کی وجہ سے انسان کے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہے، جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے گوند کتیرہ کو بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ گوند کتیرہ جلد میں موجود خلیوں کو صحت مند رکھتا ہے اور ان جراثیم کو ختم کرتا ہے جو جلد کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات کی بنیاد پر چہرے پر ظاہر ہونے والے جو دانے ہوتے ہیں اور داغ دھبے، ان سے بھی یہ بچاتا ہے۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ گوند کتیرہ بھی گنے کی رس کی طرح کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے جو کافی عرصے سے طویل بیماری کا شکار رہے ہوں یا اینٹی بایوٹکس انہوں نے کافی زیادہ استعمال کیے ہوں۔ گوند کتیرہ میں دوا جیسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے جو بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو بھی ختم کرتی ہے۔ پانچواں جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نکسیر کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کے ناک سے اکثر خون بہتا ہے یا نکسیر پھوٹتی ہے تو گوند کتیرے کا پانی نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ عام طور گرم مزاج والی جو غذائیں ہیں وافر مقدار میں استعمال کرنے یا شدید گرمی کے موسم میں ناک سے خون بہنا شروع ہوتا ہے۔ گوند کتیرے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کا جو درجہ حرارت ہے یہ معتدل رہتا ہے، جس کی وجہ سے نکسیر پھوٹنا بند ہو جاتی ہے۔ چھٹا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو قبض کی علامات کا سامنا ہے تو گوند کتیرے کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ قبض کا قدرتی علاج ہے۔ اس کے استعمال سے اس مرض کی علامات میں کمی آئے گی اور بواسیر کی علامات کی صورت میں بھی افاقہ ہوگا۔ یہ علامات ختم ہونے سے آپ کا معدہ اچھے طریقے سے کام کرے گا اور ہاضمے کے نظام میں بھی بہتری آئے گی۔ ساتواں جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نسوانی حسن میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے۔ ایسی خواتین جن کو چھاتی کے مسائل کا سامنا ہو، یعنی ان کی جو چھاتی پچک گئی ہو اور وہ ان میں اضافہ کرنا چاہتی ہو، تو ان کے لیے بھی گوند کتیرہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین ایسی خواتین کو گوند کتیرہ باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آٹھواں اور سب سے لاسٹ فائدہ وہ یہ ہے کہ پیشاب کی نالیوں کی سوزش کو بھی یہ کم کرتا ہے۔ ایسے افراد جو پیشاب کی بے قاعدگی کا شکار ہوں ان کے لیے گوند کتیرہ مفید ثابت ہے۔ یہ پیشاب کی نالیوں کی سوزش کو کم کرتا ہے اور اس نالی کے پٹوں کو سکون فراہم کرتا ہے، جس سے پیشاب کی بے قاعدگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دہی کے حوالے سے ہے کہ دہی کے جو طبی فوائد ہے یہ کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جو طبی فوائد ہے وہ کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف کرتے ہیں کہ دہی جو ہے یہ کیا ہے۔ دہی ساری دنیا میں مشہور و مقبول اور رغبت سے کھایا جاتا ہے۔ بہت سے افراد جب اس کو اصلی حالت میں کھاتے ہیں تو یہ ترش محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے دکاندار اسے میٹھا بھی بناتے ہیں، اور دہی کو مختلف غذاؤں کے ساتھ کھانے کے علاوہ اس کی لسی بھی بناتے ہیں۔ خصوصی طور پر گرمیوں میں اس کی جو ہے وہ لسی بناتے ہیں، جس کی خاصیت جو ہے یہ ٹھنڈی اور غذائیت بخش ہوتی ہے۔ اس میں نمکین لسی بھی لوگ بنا کے پیتے ہیں اور اس کی میٹھی لسی بھی جو ہے وہ لوگ بنا کے پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو ہے رائتہ بھی مطلب بناتے ہیں، اس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے کھیرے وغیرہ کاٹ کر ڈالتے ہیں، کچھ لوگ پیاز ڈال کر کاٹ کر جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دہی میں جو ہے ویٹامنز پایا جاتا ہے، اس کے اندر پروٹین ہے، اس کے اندر کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، فاسفورس ہے اور جست جو ہے، یہ سب چیزیں دہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے اور سب سے اہم اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان سب میں سے جو خطرناک کمزوری ہے وہ ہڈیوں کی کمزوری ہے کہ ہڈیاں جو ہے یہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہڈیاں جو ہے یہ انسان کی بنیاد ہے، اور دہی جو ہے یہ ہڈیوں کی کمزوری کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی جو ہے وہ وافر مقدار پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو ہڈیوں میں کھچاؤ یا کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو ان لوگوں کے لیے دہی جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر کم و بیش رہتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معالجین کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے کے لیے دہی کا کھانا نہایت مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ جو لوگ نمک استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا بلڈ پریشر ویسے بھی مطلب ہائی رہتا ہے تو ان لوگوں کو سوڈیم والی جو چیزیں ہیں یہ تو بالکل موافق نہیں آتی، لیکن ان کو پوٹاشیم والی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جن چیزوں کے اندر پوٹاشیم پایا جاتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، تو چونکہ دہی کے اندر بھی پوٹاشیم پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اگر بلڈ پریشر کے لوگ بھی اس کو استعمال کریں تو اس سے کافی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے ان کو۔ تیسرا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہاضمے کو درست رکھتا ہے۔ دہی کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے کھانے سے آپ کا معدہ درست رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک خاص جز جو ہے جسے پروبایوٹک کہتے ہیں یہ پایا جاتا ہے۔ یہ جز جو ہے غذا کو ہضم بھی کرتا ہے اور آپ کو صحت مند بھی رکھتا ہے۔ چوتھا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کی جو کثرت ہے اس کو یہ کم کرتا ہے۔ واشنگٹن یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق دہی بھوک کی زیادتی کو کم کرتا ہے۔ بھوک زیادہ ہونے پر ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ پکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن بڑھنے کا جو خطرہ ہے یہ لاحق رہتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو بار بار مطلب بھوک لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگتی ہے، پھر بھوک لگتی ہے، تو یہ ایک بہت جو ہے یہ بری عادت ہے، اور مطلب اس کا جو ہے علاج کرنا چاہیے۔ اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی وجہ سے انسان کا وزن جو ہے وہ پھر بڑھ جاتا ہے۔ تو دہی بسیار خوری کی جو خواہش ہے اس کو کم کر دیتا ہے، اسے کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے اور آپ چاق و چوبند بھی رہنے لگتے ہیں۔ اور پانچواں جو اس کا فائدہ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ قوت مدافعت ایک ایسی قوت ہے جو کہ ہمیں بیماریوں سے لڑنے میں بہت اہم کردار یہ ادا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس قوت کا جو ہے انسانی جسم میں اضافہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویانا یونیورسٹی میں ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دہی کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو چھٹا اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کو جو ہے یہ نرم و ملائم رکھتا ہے۔
دہی جو ہے یہ بالوں کے لیے بھی مفید ہے، بالوں کی خشکی اور سر میں ہونے والی چبھن کو دور کرتا ہے اور بالوں کو نرم و ملائم اور چمکدار بناتا ہے۔ مختلف طریقوں سے لوگ اس کو بالوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، بالوں کے اوپر اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور اس کے جو ہے یہ فائدے لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جتنے دہی کے فوائد ہیں اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ کامنٹس کریں، اس کو لائک کریں اور آگے جو ہے اس کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ دوستو، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بینگن اور اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو فوائد ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو تعارف ہے یہ تو ہر کسی کو تقریباً پتہ ہے کہ بینگن ایک وسٹائل اور لذیذ سبزی ہے جو صدیوں سے دنیا بھر کے مختلف کھانوں میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ بینگن کو غذائیت کی دنیا میں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن وہ در حقیقت وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف پکوانوں میں ذائقہ اور ساخت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ان میں صحت کے حوالے سے بے شمار فوائد بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ ثقافتی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو بینگن صدیوں سے دنیا بھر کے کئی کھانوں کا لازمی حصہ رہے ہیں۔ در حقیقت خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی تھی اور قرون وسطیٰ کے دوران عرب تاجروں نے انہیں یورپ میں متعارف کرایا تھا۔ کچھ ثقافتوں میں بینگن کو اچھی قسمت اور خوشحالی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چین میں بینگن اکثر نئے قمری سال کی تقریبات کے دوران پیش کیے جانے والے پکوانوں میں شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دولت اور خوش قسمتی لاتے ہیں۔ غذائی اگر اس کی اہمیت کو دیکھیں ہم تو آج جو اس پہ جدید ریسرچ ہوئی ہے تو اس میں بہت ایسی چیزیں پائی گئی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بینگن کم کیلوریز والی اور غذائیت سے بھرپور سبزی ہے جو کسی بھی غذا میں ایک بہترین اضافہ کر سکتی ہے۔ ان میں فائبرز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، جو فائبر ہوتا ہے یہ ایسی غذائیت ہے جو کہ مطلب ہمارا جسم اس کو جذب نہیں کرتا، اور یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ساتھ بہت سارے ایسے آنتوں کے اندر کچھ چیزیں جو کہ مطلب جمی ہوتی ہے، معدے کے اندر کچھ چیزیں جو جمی ہوتی ہے تو یہ فائبر ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے نکال لیتا ہے، تو یہ انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو چونکہ اس میں فائبر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے اور وزن میں کمی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بینگن میں وٹامنز اور معدنیات بھی ہوتے ہیں جیسے وٹامن سی، وٹامن کے، پوٹاشیم اور مینگنیز۔ ان غذائی اجزاء کے علاوہ بینگن میں اینٹی آکسیڈنٹس جیسے اینتوسیانین موجود ہوتے ہیں جو انہیں اپنا جامنی رنگ دیتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سیلولر کو پہنچنے والے نقصان سے بچانے اور دل کی بیماری اور کینسر جیسے دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں بھی یہ مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو بینیفٹ ہے جو انسانی قلب کے اوپر، جو دل کے اوپر اس کے جو مثبت اثرات پائے گئے ہیں، تو طبی ماہرین کے مطابق بینگن کے دل کی صحت پر بہت مثبت اثرات پائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ ان میں فائبر اور پوٹاشیم کی زیادہ مقدار ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بینگن میں اینتوسیاننز نامی جو مرکبات پائے جاتے ہیں جن میں سوزش کو روکنے والی خصوصیات کو ظاہر کیا گیا ہے جو دل کی صحت کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور مطالعات سے پتہ چلا کہ اینتوسیانین سے بھرپور جو غذائیں جیسے بینگن کھانے سے دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ بھی یہ کم ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بینگن وزن میں بھی کمی لاتا ہے۔ بینگن میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے، چونکہ ان میں فائبر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بینگن میں ایسے مرکبات بھی ہوتے ہیں جو چربی کو تحلیل کرتے ہیں۔ جو مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بینگن کو اپنی خوراک میں شامل کرنا وقت کے ساتھ ساتھ وزن میں نمایاں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے بینگن کھاتے ہیں ان کا وزن 12 ہفتوں کے دوران اوسطاً 5 پاؤنڈ کم ہوا۔ ایک اور تحقیق جس سے معلوم ہوا کہ بینگن کھانے سے زیادہ وزن والے افراد کو جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ تیسرا جو ہے یہ کینسر کی روک تھام میں بھی بہت اہم اس کا فنکشن ہے، اس کا کام ہے۔
اس کی وجہ کہ بینگن اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ کینسر کی بعض اقسام کو روکنے میں مدد دیتے ہیں. خاص طور پر بینگن میں پائے جانے والے اینتھوسیاننز جو کینسر کے خلیات کی نشو و نما کو روکتے ہیں اور ٹیومر کی تشکیل جو ٹیومر بنتے ہیں ان کو روکتے ہیں. یہ اس کے علاوہ بینگن میں کلوروجینک ایسڈ ہوتا ہے جو چھاتی کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے سے منسلک ہوتا ہے. اور بہت سارے اسٹڈیز مطالعات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بینگن کھانے سے بڑی آنت اور پروسٹیٹ کینسر سمیت دیگر اقسام کے کینسر کا خطرہ بھی یہ کم ہو سکتا ہے. تو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے. چوتھے نمبر پر جو دماغی صحت ہے، یہ دیکھیں بینگن اینتھوسیاننز کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو ایسے انسانی دماغ کے جیسے بہت سارے پرابلم جیسے الزائمر کے متعلقہ جو دماغی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں. ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے بینگن کھاتے ہیں ان کی یادداشت اور مسئلہ حل کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہیں جو نہیں کھاتے. اور بینگن میں نیسونن بھی ہوتا ہے جو ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو دماغ کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بچاتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے. پانچویں نمبر پر ہاضمہ، کہ جن لوگوں کو ہاضمے کا پرابلم رہتا ہے تو بینگن میں غذائی ریشہ یعنی فائبرز کا بہت بڑا یہ ایک ذریعہ ہے جو کہ صحت مند نظام انہضام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. فائبر کھانے کو ہضم کے راستے میں منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے، قبض اور ہاضمے کے دیگر مسائل کو روکتا ہے. فائبر کے علاوہ بینگن میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو آنتوں میں سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے جن کی حالت چڑچڑاپن اور جو آنتوں کی ایک بیماری ہے جس کو IBS جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یا آنتوں کی جو سوزش ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بینیفٹ فل ہے، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے. اس کے علاوہ جو سوجن ہے آنتوں کی وہ کم کر دیتا ہے بینگن. اور پارا جو گیس ٹربل کا پرابلم، پیٹ میں درد جیسی علامات کو دور کرنے بھی اس کا بہت ایک اہم کام ہے. چھٹے نمبر پر جلد کی صحت کو یہ برقرار رکھتا ہے. بینگن نہ صرف مزیدار ہوتے ہیں بلکہ یہ جلد کو بھی صحت مند بنا سکتے ہیں. بینگن میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس جلد کو فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بچانے میں مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ بینگن میں وٹامن C اور E ہوتا ہے جو جلد کی ساخت کو بہتر بنانے اور باریک لکیر اور جھریوں کی ظاہری شکل کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں. جلد کی صحت کے لیے بینگن کے فوائد کی ایک حقیقی مثال روایتی کوریائی سکن کیئر روٹین ہے جس میں اکثر بینگن پر مبنی ٹونر یا سیرم وغیرہ جو ہے وہ شامل ہے. اور یہ ان کا جو یہ سلسلہ ہے یہ صدیوں کی نسلوں سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. آخر میں جو کنکلوژن ہے، جو ایک نتیجہ اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ بینگن کسی بھی غذا میں ایک ورسٹائل اور غذائیت سے بھرپور اضافہ ہے. ان کی اعلیٰ فائبر مواد کے ساتھ وہ ہضم اور وزن میں کمی میں مدد کر سکتے ہیں. ان میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو دل اور دماغ کی صحت کے ساتھ ساتھ کینسر کی بعض اقسام کے خطرے کو ممکنہ طور پر کم کرتے ہیں. صحت مند جلد کو فروغ دینے کے لیے بینگن کو جلد کی دیکھ بھال کے معمولات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اتنی اچھے ان کے فائدے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ جب اگلی دفعہ آپ گروسری میں جائیں گے یا سبزی لینے جائیں گے تو ضرور انشاءاللہ آپ ان کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں گے اور اس کے جو بینیفٹ ہے اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. دوستو، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ لہسن کے قدرتی فوائد کے بارے میں، کہ لہسن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی خوبیاں رکھی ہیں، کون سی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے فوائد رکھے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ یہ مفید ہے، بہت زیادہ بینیفٹ فل ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ لہسن جو ہے یہ بہت پرانا ہے، اس کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے. ہزاروں سالوں سے قدیم ثقافتوں میں اسے طبی علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا. لہسن کے جو صحت کے فوائد ہے چینی، مصری اور رومن تہذیبوں، اسی طرح ہندوستانی جو تہذیب ہے اس میں بھی یہ استعمال کیے جاتے تھے. اس کی دواؤں کی جو خصوصیات کے لیے لہسن کے استعمال کی خاطر خواہ دستاویزات، اس کے جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہے. لہسن کا استعمال جسم کے لیے بے شمار لاجواب صحت کے فوائد کے لیے دکھایا گیا ہے. آئیے لہسن کے انتہائی اہم جو اس کی صحت کے جو اہم معلومات ہے، جو اہم فوائد ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خوبیاں رکھی ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے
جو لہسن ہے یہ انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ قوت مدافعت ایک ایسی قوت ہے جو کہ بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے۔ یہ انسانی جسم کے اندر ایک پاور ہے جو کہ مختلف قسم کے امراض جو انسانی جسم میں پیدا ہوتے ہیں اس کے خلاف یہ طاقت، یہ فورس لڑتی ہے۔ تو لہسن مدافعتی نظام کو بڑھانے کی اپنی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے، جو کہ عام سردی اور فلو جیسی بیماریوں کو روکنے اور ان سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کو یہ کم کرتا ہے۔ لہسن میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرتے ہیں، جو دل کی بیماری اور فالج کے خطرے کو کم کرنے میں مدد یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر دل کی صحت کو یہ بہتر بناتا ہے۔ لہسن کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اور دل کی جو بیماری ہے، دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک کے خطرات کو یہ کم کرتا ہے اور مجموعی طور پر جو دل کی صحت ہے اس کو یہ بہتر بناتا ہے۔ چوتھے نمبر پر انفیکشن سے لڑتا ہے۔ لہسن میں موجود مرکبات اینٹی مائکروبیل اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتے ہیں جو اسے مختلف انفیکشنز جیسے کہ بیکٹیریل، وائرل اور فنگل انفیکشن کے خلاف لڑنے میں یہ مؤثر بناتا ہے انسانی جسم کو۔ پانچویں نمبر پر اس میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہے۔ لہسن میں اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات ہوتے ہیں جو جسم کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے جو آکسیڈیٹیو نقصانات ہیں ان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں اور یہ کینسر اور مختلف دائمی امراض جو ہے ان سے بچانے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چھٹے نمبر پر سوزش کے خلاف، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مفید اثرات رکھے ہیں۔ لہسن میں سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات ہے جو جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے اور مختلف دائمی امراض یا ایسے جو حالات ہے جیسے گھنٹیا، آنتوں کی سوزش کی بیماریاں جو ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر جو عملی انہضام ہے، نظام جو ہاضمے کا جو سسٹم ہے اس کو یہ بہتر بناتا ہے۔ لہسن ہاضمے کے خامروں کی پیداوار کو تحریک دے کر صحت مند آنتوں کی جو بیکٹیریا ہے ان کی افزائش کرتا ہے، ان کو فروغ دیتا ہے اور نظام ہضم میں جو سوزش ہوتی ہے اس کو یہ کم کرتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہڈیوں کی جو صحت ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ لہسن میں مینگنیز ہے، وٹامن B6 ہے اور وٹامن C جیسے غذائی اجزاء کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو صحت مند ہڈیوں کو برقرار رکھنے اور آسٹیوپروسس جیسے حالات کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ آسٹیوپروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ہڈیاں جو ہے یہ کوکلی ہو جاتی ہے، تو ان جیسے حالات کو بھی الحمدللہ لہسن کا جو استعمال ہے وہ ان حالات کو بھی، ایسی بیماریوں کو بھی یہ روکتا ہے۔ 9ویں نمبر پر جو ہے یہ ایتھلیٹک کارکردگی کو بھی بڑھاتا ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ لہسن کے سپلیمنٹس جو ہے اس کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ تھکاوٹ کو کم کر کے اور برداشت کو بڑھا کر ورزش کی کارکردگی کو بھی یہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پر جو ہمارے پاس 10ویں نمبر پر ہے وہ خون میں شکر کی جو شوگر کی سطح ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لہسن کو بلڈ شوگر کے کنٹرول پر مثبت اثر دکھایا گیا ہے جو اسے شوگر کے شکار افراد یا اس کے بڑھنے کے خطرے سے 2-4 افراد کے لیے فائدہ مند بناتا ہے۔ تو یہ چند فائدہ مند اس کی جو خوبیاں تھیں یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو پسند آئے ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فائبر کے حوالے سے کافی ہم نے لیکچرز وغیرہ وہ ریکارڈ کروائے ہیں تو ان میں بار بار فائبر کا تذکرہ آ رہا ہے، تو کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو فائبر ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آج ہم لے کر آئے ہیں کہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فائبر کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے اور اس کے جو فوائد ہے وہ کیا ہے۔ فائبر دوستو یہ جڑی بوٹیوں میں بہت سارے پودوں میں یہ پائے جاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کا ہی ایک قسم ہے، لیکن جس طرح دوسری تیسری جو کاربوہائیڈریٹس وغیرہ انسانی جسم ابزارب کر دیتا ہے، جذب کرتا ہے، اس کو تو جو فائبر ہے یہ انسانی جسم اس کو جذب نہیں کرتا۔ فائبر اس کا اردو میں غذائی ریشہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں پودوں کی خوراک کے وہ حصے شامل ہے جو ہمارا جسم اس کو ہضم یا جو اس کو جذب نہیں کرتا۔ جو فائبر ہے یہ کاربوہائیڈریٹس کا ہی ایک قسم ہے۔ اس کی جو ترکیب ہے دیگر کاربوہائیڈریٹس کے مقابلے میں اسے ہضم کرنا جو ہمارا جسم ہے وہ مشکل بناتا ہے نا، اور کھانے کے دیگر اجزاء کے برعکس جیسے چکنائی، پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ جنہیں ہمارا جسم توڑ کر جذب کرتا ہے،
فائبر ہمارے جسم سے جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، اور اس کی بجائے یہ معدے، چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے ذریعے اور ہمارے جسم میں برقرار رہتا ہے، اور فاضل جو مواد ہے اس کی شکل میں یہ نکل جاتا ہے۔ فائبر کی جو اقسام ہیں وہ دو اقسام ہیں، ایک جو ہے ایک حل پذیر ہے اور ایک غیر حل پذیر ہے۔ حل پذیر جو ہے اس قسم کا جو غذائی ریشہ یعنی فائبر پانی میں گل کر یہ جیلی سا مواد بناتا ہے، یہ خون میں کولیسٹرول اور گلوکوز کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آلو ہے، بند گوبھی ہے، کچھ بینز ہے، یہ چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اندر جو فائبر ہے یہ حل پذیر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا غیر حل پذیر ہے، اس قسم کا غذائی ریشہ آپ کے نظام انہضام کے ذریعے مواد کی نقل و حرکت کو فروغ دیتا ہے اور پاخانہ کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے جن کو قبض یا باقاعدہ پاخانے کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں لوبیا ہے، گیہوں ہے، دلیا ہے، کچھ جو بادام ہے، اس طرح کے سیب، مٹر وغیرہ، چنے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کو ہم غیر حل پذیر فائبر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے جو اقسام ہیں، اس کے جو فوائد ہیں اس کی طرف۔ زیادہ پھل، سبزیاں اور اناج کھا کر غذائی ریشے کی مقدار میں اضافہ کرنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ یہ دل کی بیماری، شوگر اور چھاتی کی کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مفید ہے، اور یہ معدے کی صحت کے لیے فائبر جو ہے یہ بہت اچھی غذا ہے۔ اس کے فوائد میں سب سے پہلا جو ہے وہ وزن کم کرنے میں یہ کیا کرتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ زیادہ غذائی ریشے والی غذائیں کم غذائی ریشے والی غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ پیٹ بھرتی ہے، اور زیادہ فائبر والی غذائیں کھانے میں زیادہ وقت لیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان میں کھانے کی مقدار کے لیے کم کیلوریز ہوتی ہے۔ کم کیلوریز آپ کے وزن کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو ہے یہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے۔ پھلیاں، گیہوں کی چوکر میں پایا جانے والا حل پذیر غذائی ریشہ لائپو پروٹین یا خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مطالعات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زیادہ غذائی ریشے والی غذائیں دل کی صحت کے لیے دیگر فوائد بھی رکھتی ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر اور سوزش کو کم کرنا۔ تو دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں کولیسٹرول جو جس طرح یہ خون کی جو رگیں ہیں اس کے اندر جو چکنائی یہ جم جاتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے ان کو بھی مطلب کم کرتا ہے، اور جو کولیسٹرول ہے جو کولیسٹرول ہے جس کی لیول بڑھ جاتی ہے تو اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تیسرا، آنتوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ زیادہ غذائی ریشے والے یعنی فائبر والی جو خوراکیں ہیں یہ آپ کی بڑی آنت میں بواسیر کے پیدا ہونے کے خطرے کو کم کر سکتی ہے، اور اسٹڈیز سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ غذائی ریشے والی غذا بڑی آنت کے کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اس کا ایک فائدہ ہے کہ جو آنتوں کے مسائل ہے اس میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے۔ چوتھے نمبر پر شوگر کی جو سطح ہے اس کو یہ کم کرتا ہے۔ جو شوگر والے لوگ ہیں اس میں غذائی ریشہ خاص طور پر حل پذیر جو غذائی ریشہ جو ہم نے بات کی ہے کہ ایک جو ہے ایک سالبل ہے یعنی حل پذیر ہے، اور دوسرا غیر حل پذیر جو انسالبل ہے۔ تو یہ جو حل پذیر غذائی ریشہ جو سالبل فائبر جس کو کہتے ہیں، یہ شوگر کے جذب کو سست کر سکتا ہے اور خون میں شکر یعنی شوگر کی سطح کو بہتر بنانے میں یہ مدد کر سکتا ہے۔ ایک صحت مند غذا جس غذا میں ناقابل حل پذیر جو ہے وہ ریشہ شامل ہو ذیابیطس کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر گردوں میں پتھری کا خطرہ جو ہے یہ کم کرتا ہے۔ گردوں میں پتھری کا امکان ہر 10 میں سے ایک فرد کو ہوتا ہے، اور روزانہ 12 گلاس پانی پینا، نمک کا کم استعمال کرنا، صحت مند جسمانی وزن برقرار رکھنا گردوں میں پتھری سے جو ہے یہ بچاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غذائی فائبر کا زیادہ استعمال بھی گردوں میں پتھری بننے کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ فائبر سے بھرپور جو غذائیں ہیں جیسے پھل اور سبزیاں پیشاب میں تیزابیت کو کم کرتی ہے، اور جس سے پتھری بننے کا امکان یہ بھی گھٹ جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ فائبر ایک صحت مند غذا کا ایک اہم جز ہے جو ہماری مجموعی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے فوائد پیش کرتا ہے۔ ہاضمے کی صحت کو برقرار رکھنے سے لے کر دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے تک فائبر صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فائبر سے بھرپور غذاؤں کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر کے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
جو اپنی تندرستی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. طویل المدتی انسان جو ہے وہ صحت مند اس سے رہ سکتا ہے. تو اس لیے فائبر والی غذائیں ہیں ان کا لازمی استعمال کرنا چاہیے. اس کا انسانی جسم کے اوپر بہت اچھا اثر ہے. سو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ فائبر اس کی اقسام اور اس کے جو فنکشن ہے اس کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں آپ کو جو مفید معلومات ہیں انشاءاللہ یہ مل گئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.